15th of June 1999, I was in Edmonton headquarters, Jamaat Khana. یا علی مدد، آپ جماعت کو میرا سلام. بہت برسوں کے بعد ایڈمنٹن جماعت کی ملاقات میں آیا ہوں. میرا سبجیکٹ ہے کنسپٹ آف امامہ، اور آپ لوگوں کو دیکھ کے، مکسر کو دیکھ کے مجھے ایسا ہوا کہ میں اپنی سادہ زبان کے اندر بات کروں. انشاءاللہ میں ینگسٹرز کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں اور میں انگلش میں ان کے ساتھ گفتگو کروں گا. آج میرا یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دل خالق اللہ صحیح وسے جی جنہیں قائم قدرت چلائی ہے بھی اللہ. اس رے ماٹی ماتھی ساری دنیا نپائی، کون ہندو کون مسلمان ہے بھی اللہ. مولانا حضرت امام کی صلوات پڑھو. جنگارو، ہم اسماعیلی ہیں، لیکن اسماعیلی بننے سے پہلے ہم مسلمان ہیں. اس لیے کہ جو مسلمان ہے اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن شریف کے اوپر اس کا اعتقاد ہے. اس فاؤنڈیشن کے بغیر وہ اسماعیلی نہیں بن سکتا، کیونکہ جو امامت ہے وہ اللہ کا نور ہے. جب تک کہ ہم اسماعیلی اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کون ہے کیا ہے، ہم کو امامت کا پتہ نہیں مل سکتا. کیونکہ اللہ کی حقیقت کا جاننا نہ صرف اسماعیلیوں کے لیے بلکہ ہر آدمی کے لیے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے مجھے کس نے بنایا، میں کون ہوں. اور یہ جاننا انسان کے لیے ضروری ہے. میں نے اسی لیے یہ پاٹھ بولا کہ کون ہندو کون مسلمان، یہ اعتقاد کی چیز ہے، لیکن بنانے والا وہ پروردگار کے اس دنیا کی مٹی میں سے اس نے انسانوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، یہ درخت بنائے، جو کچھ بھی whatever you see is created from this earth. ہر چیز. اگر ایروپلین آسمان پہ اڑ رہا ہے تو اس کے اندر جو میٹل لگی ہے وہ اس زمین میں سے نکلی ہے، اور اس کے اندر جو ٹیپسٹری ہے وہ بھی اسی زمین میں سے ہی پیدا ہوئی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آسمان سے گری ہوئے اور ہمارے یوز میں آتی ہوئے. اور اگر آسمان سے کوئی چیز گرتی ہے، یا برف گرتی ہے، یا پانی گرتا ہے، یا سورج کی گرمی گرتی ہے جو ہمارے لیے مفید، ہمارے لیے یوزفل ہے، تو انسان کو یہ جاننا چاہیے
کہ اللہ کون ہے. اب میں اس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں کہ ہو از اللہ اینڈ وٹ از اللہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنی بھی کریشن ہے نا اس میں کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے. ہم اپنی دعا کے اندر پڑھتے ہیں اے محمد ان کو کہو کہ وہ اللہ جو ہے وہ بالکل اکیلا ہے، ایک ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا ہے یا ایسا ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے بیونڈ ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا خیال کرو تو اس تمہارا جو یونیورس ہے وہ کچھ نہیں. ایسے 2000 یونیورس بھی آ جائیں تو بھی تم اللہ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ وہ اس سے اونچا ہے، بیونڈ ہے. حضرت امام نے یہاں 2000 یونیورسز کی بات کی ہے، لیکن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 18,000 یونیورسز ہیں، 18,000 یونیورسز ہیں. یونیورس کیا ہے؟ ہے کوئی ایسا یہاں بیٹھا ہوا کہ جس نے ساری دنیا دیکھی ہے؟ یہاں تو چھوڑ دو، ساری دنیا میں بھی کوئی ایک ایسا آدمی نہیں کہ جس نے ساری دنیا دیکھی ہوگی. یہاں دنیا سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اس نے دیکھی ہوگی، فٹ بائی فٹ دیکھی ہوگی. ایسا نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑی ہے. آپ میں سے ایسے بہت سے میرے بھائی بہن ہیں کہ جنہوں نے یہاں بہت برس گزارے لیکن سارا ایڈمنٹن ابھی تک نہیں دیکھا، سارا کینیڈا نہیں دیکھا، ساری دنیا نہیں دیکھی. تو یہ یونیورس جو ہے اس کی بابت کیا ہے؟ سورج ہماری دنیا سے 1 کروڑ گنا بڑا ہے. 10 million times. The sun is 10 million times bigger than our earth. And it is 99.9 million miles away from us. 1 کروڑ گنا بڑا ہے لیکن 10 کروڑ مائل دور ہے. صرف اتنا ہی اگر انسان خیال کرے خدا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس پروردگار کا حال کون سمجھ سکتا ہے. چاند سورج کو دیکھ کے ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم چاند کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، سورج کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. وہ پروردگار کی طاقت بے حساب ہے، وہ نور ہے. دیکھو دیندارو، اس جمع خانے کے اندر یہ لائٹیں جلتی ہیں مگر ان کے پیچھے اندر وائروں کے اندر الیکٹریسٹی کرنٹ دوڑ رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا. ہم الیکٹریسٹی کو کبھی دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے کرشمے دیکھ سکتے ہیں. لائٹ اس کی وجہ سے ہے، ہیٹنگ اس کی وجہ سے ہے، اور اس کی انرجی ایسی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں. پنکھے چلتے ہیں، ریفریجریٹر چلتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی. یہ ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی کہ الیکٹریسٹی کی اتنی بڑی طاقت اور قوت جو ہے جو خدا نے بنائی تو خدا کتنا طاقتور ہونا چاہیے. خدا ہے نا، اس کی کوئی شکل نہیں، باڈی نہیں، فزیکل سائز کچھ نہیں، خدا کا کوئی بدن نہیں، وہ محض پیور انرجی ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں. God is energy. God is nur. The translation of word nur of Arabic cannot be translated fully in English language. نور کا جو مطلب ہے اس کو صرف ہم لائٹ کہہ دیتے ہیں. ہاں، کیپیٹل لیٹر سے ایل لکھ دیتے ہیں، لیکن لائٹ از ناٹ اونلی تھنگ. نور از بیونڈ دیٹ. نور کی جو انرجی ہے وہ لائٹ ہے لیکن
اس میں عقل ہے، انٹیلیجنس ہے، اس میں فار سائٹ ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی وہ تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں جس کو ہم خدا کی صفت کہتے ہیں وہ اس انرجی کے اندر ہے، اس کا برین بھی ہے۔ خدا تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے، خدا ہے وہ انرجی ہے۔ اب وہ انرجی ہم اس الیکٹریسٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مر جائیں گے، لیکن اس کے کیے ہوئے جو کام ہے، لائٹ ملتی ہے، پنکھے چلتے ہیں، ہوا ملتی ہے، اسی طرح سے دینداروں خدا کا جو نور ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس پروردگار نے اپنے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نور کو دنیا کے اندر اس فارم میں بھیجا کہ ہم ٹالریٹ کر سکیں۔ خدا تعالیٰ کی انرجی کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں۔ موسیس ہمارے ایک پیغمبر ہوئے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، اسرائیلی جوش لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیس کو مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوچھتے تھے خدا کیسا ہے، تو جواب نہ دے سکے کیونکہ کیا سمجھانے ان لوگوں کو، اور اس زمانے کے اندر اتنا علم نہیں تھا۔ موسیٰ نے خدا کو پوچھا، اے خدایا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کہتے ہیں خدا کو کہ I want to see you۔ خدا نے کہا ہے موسیٰ you can't see me۔ You can't see me means you have no power to tolerate it۔ لیکن تو میرا پیغمبر ہے، میرا پروفٹ ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ذرا سا گلمپس دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا گلمپس، جیسے کہ لائٹننگ اوپر سے آسمان سے نکلتی، اس سے فریکشن آف اے سیکنڈ خدا تعالیٰ اوک کا ایک ٹری تھا، OAK، اوک ٹری، جس میں فرنیچر بنتا ہے۔ اوک کے ٹری میں خدا نے اپنا جلوہ ڈالا، سارا ٹری روشن ہو گیا، اس کے پتے، اس کے برانچز وغیرہ، اس کا اسٹیم نور کا درخت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، سینس لیس ہو گئے، اس لیے کہ اس نور کی جو طاقت تھی اس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ انسان کا جسم لمیٹڈ ہے، ہم اپنی آنکھ کھول کے سورج کو دیکھ نہیں سکتے، سوا کہ ہمارے پاس ایسا گلاس ہوئے کہ جو بہت ڈارک ٹنٹڈ ہوئے تو اس میں سے ہمیں سورج کا پتہ لگتا ہے، لیکن سورج کی لائٹ کے سامنے ہماری آنکھ نہیں ٹک سکتی۔ بہت دفعہ ہم گاڑی چلاتے ہیں، سامنے والی گاڑی کی جو لائٹ ہے اتنی پاورفل، بریلینٹ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھیں بالکل اندھیرے میں آ جاتی ہیں، وی کانٹ سی اینی تھنگ۔ تو خدا تعالیٰ کی جو لائٹ ہے اس کو دیکھنا ہماری طاقت نہیں ہے، تو خدا تعالیٰ نے اپنا چھوٹا سا جلوہ دکھایا۔ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے اندر میں نے اپنا نور اتارا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا کا وہ نور کسی ایک شکل میں آنا چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا اپنے نور کا ایک گلمپس دکھانے کے لیے اوک کے ٹری کو خدا نے یوز کیا، کوئی چیز چاہیے نا، ایسا تھا، بالکل ایسا ہے کہ امام ایک انسان ہے، ماں کے پیٹ میں سے اس کا بدن پیدا ہوا، بچپن سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، بوڑھا ہونے کے بعد یہ بدن جو ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، حقیقت میں بدن امام نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ امام تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا نور ہے۔ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ امام ہے وہ نور ہے، مگر اس کا بدن ہمیں دکھتا ہے۔ ہماری یہ کانسیپٹ اسماعیلی مذہب کے اندر، particularly I want to talk to youngsters that Imam's body, the physical side of Imam is like your body, my body, although that body is higher because he is containing Noor. He is the holder of Noor. امام کے بدن میں خدا کا وہ نور ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اوک ٹری میں جھاڑ درخت کے اندر اپنا جلوہ دکھایا، ایسا ہی ہم حضرت امام کے اندر جو اس کی اتھارٹی ہے،
جس کو ہم امام کہتے ہیں، وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر جس طرح یہ لائٹ جلتی ہے، پنکھے جلتے ہیں، اس طرح ہم امام سے گائیڈنس لیتے ہیں اور اپنی روحانی سائڈ کو اور دنیاوی سائڈ کو ہم بہتر 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 بناتے ہیں۔ امام کی جو گائیڈنس ہے وہ امام کی طرف سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اے مومنو، خدا تعالیٰ کے نور کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ خدا کے نور کو صرف لائٹ کہنا وہ بھی کافی نہیں، سفیشینٹ نہیں۔ ہماری جو عقل ہے وہ بھی خدا کا نور ہے، علم ہے وہ بھی خدا کا نور ہے، انسان کے خیالات میں پیورٹی آ جائے وہ بھی خدا کا نور ہے۔ نور کی کانسیپٹ جو ہے وہ بہت واسٹ ہے۔ ایک انسان جب خدا کے اوپر ایمان لاتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا دنیا میں موجود ہے، تو پھر اس خدا کے فرمان پہ عمل کرنے سے اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ نور پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دوں۔ آپ کاپر میٹل ہے نا، کاپر کا ایک باؤل لے لو، آپ دیکھو گے تو یہ ڈرٹی ہے، اگلی ہے، لیکن اسی کاپر کے میٹل کو تھوڑی ریت لے کے سینڈ سے اس کو گھسو تو اس کے اندر آہستہ آہستہ شائننگ پیدا ہوگی، اور پھر آپ ایمری پیپر لے کے اس سے اس کو گھسو تو اس کے اندر شائننگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شائننگ کہاں سے آئی؟ شائننگ اس کے اندر ہے، میٹل کے اندر شائن ہونے کی کوالٹی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو تھوڑی ہارڈ شپ میں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر خدا کے نور کو شائن کرنے کی کوالٹی ہے کہ خدا کا نور ہمارے اندر پیدا ہوئے اور ہم اس نور کو سمجھ سکیں۔ یہ کہ چیز خدا نے کوالٹی انسان میں رکھی ہے، ساری اس کی جتنی بھی کریشن ہے اس کے اندر اور کہیں نہیں، صرف انسان میں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو خدا نے علم بخشا ہے، اس لیے کہ خدا نے انسان کو عقل بخشی ہے، اس لیے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے سوچنے کی، تھنک کرنے کی طاقت دی ہے، اور یہ تمام کوالٹیز خدا تعالیٰ کی صفت میں سے ملتی ہیں ہم کو۔ محض اسی طرح سے جو امام ہے وہ اللہ کے نور کا ہولڈر ہے، امام ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اتھارٹی کا ہولڈر ہے، ایگزیکیوٹر ہے۔ اس کے بدن کو ہم عزت دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، کیونکہ جس بدن میں خدا کا ڈائریکٹ نور ہے ساری دنیا میں وہ سب سے اونچا بدن ہے، اس لیے اس کا بدن بھی پاک پوتر ہے، اور یہ چیز اشارے ہم کو قرآن کے اندر ہے۔ حضرت امام کا جو بدن ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، پاک ہے، پیور ہے، انوسنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کا نور موجود ہے۔ لیکن ہم اسماعیلی اس کی باڈی سے اتنا ہی فائدہ لیتے ہیں کہ جیسا کہ ایک بلب لگایا اور الیکٹریسٹی سے ہمیں لائٹ ملی۔ یہ جو بدن ہے، میں نے آپ کو عرض کی کہ اسماعیلی مذہب کے اندر، طریقہ کے اندر حضرت امام کی جو باطن سائڈ ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں، اور حضرت امام کی جو فزیکل سائڈ ہے جس کا یعنی ہم جسمانی طور پہ حضرت امام کو لیتے ہیں، زنداروں ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اگر علی سے ہم دیکھ لیں تو مولا مرتضی علی سے امام سلطان محمد شاہ داتار تک 48 امام ہمارے گزر گئے۔ وہ پیدا ہوئے تھے، بڑے ہوئے، بوڑھے ہو گئے، بیمار پڑے، گزر گئے۔ تو خدا تو گزرتا نہیں، خدا کو موت نہیں، خدا کو بھوک نہیں، خدا کو پیاس نہیں، خدا کو نیند نہیں۔ وہ چیزیں جو حاجتیں، جو نیڈز اور نیسیسٹیز انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے اونچا اور پاک ہے۔ یہ چیز سمجھ کے ہمیں نور کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ نور کیا چیز ہے، اور وہ نور امامت کا نور ہے، اور امامت کے نور سے ہمارے پرانے زمانے کے اندر
جب لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اور خصوصی کر کے ہم ہندوؤں میں سے جب آئے اور ہمارے وہ بھائی کے جو افغانی ہیں، ایرانی ہیں، تاجکستان والے ہیں، دوسرے ہیں، یہ لوگ بھی اسلام کے پہلے مسلمان نہ تھے. سب سے پرانے اسماعیلی آج جو ہیں تو وہ تاجک اسماعیلی ہیں، جس کو ہم بدخشان کہتے ہیں. میں جب تاجکستان گیا 94 کے اندر، تو میں نے ابھی آنکھوں سے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ہمارے تاجک بھائی کیسے ہیں. مولانا امام زین العابدین تاجکستان آئے تھے، اور تاجکستان کے جو لوگ ہیں وہ مولا مرتضی علی کے گھر میں 4 ایسے لڑکے تھے چھوٹے چھوٹے کہ جو ماتا فاطمہ کی خدمت کرتے تھے. میں اپنی کسی واعظ میں کچھ عرصہ پہلے یہ سمجھا چکا ہوں، لیکن مجھے آج واپس ضرورت پڑی. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک لڑائی کے اندر 4 چھوٹے چھوٹے لڑکے جو یتیم تھے وہ مولا مرتضی علی کے گھر میں ماتا فاطمہ کی خدمت کرتے تھے. اس کی تواریخ ہم کو ہماری ستوینی کے اندر ملتی ہے. اور ادھر جا کے پرسنلی جب میں نے وہ حالات دیکھے، کیونکہ 1923 کے اندر پیر سبزلی کو امام سلطان محمد شاہ نے بھیجا تھا وہاں، مگر پیر سب جب واپس آئے تو کوئی حقیقت کچھ خاص جماعتوں کو مل نہ سکی. کچھ واعظیں ہوئی ضرور، مگر وہ زمانے میں ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے. مگر میں جو دیکھ کے آیا اس میں سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ماتا فاطمہ جب موت کے نزدیک آئیں، یہ بچے وہ بچے تھے کہ جو نہ تو مرد تھے نہ عورت تھے، یونیک تھے. اور ان بچوں کو 10-12 سال کی عمر کے اندر ماں کی خدمت کے لیے رکھا گیا. جب موت نزدیک آئی تو بی بی فاطمہ نے ان بچوں کو بلایا، دعا آشیش دی اور فرمایا تم نے میری جس ایمانداری اور محبت سے خدمت کی میں بہت خوش ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں تم کو کہ علی کی پہچان مت چھوڑنا، علی کی خدمت مت چھوڑنا، علی سے سچے رہنا. اس کے متعلق بہت سی ہدایت کی. اور پھر بی بی فاطمہ علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ تم بڑے ہو گئے، مالدار بنو گے، آل اولاد والے بنو گے، اور تمہاری اولاد بہت پھیلے گی. ابھی یہ اس لائق تو ہے نہیں کہ اولاد ہو سکے، لیکن ماتا فاطمہ نے ان کو دعا دی. خدا تعالیٰ کی قدرت، آج میڈیکلی سیکس چینجز ہوتے ہیں، مرد میں سے عورت بن جاتے ہیں، عورت میں سے مرد بنتے ہیں. مگر یہاں تو بی بی فاطمہ علیہ السلام نے دعا دی ان کو، اور حقیقت یہ ہوئی کہ جب یہ بڑے ہوئے تو یہ اس لائق بن گئے، ان کی اولاد ہوئی. یہ تاجک کے لوگ جو ہیں نا بدخشان والے، یہ ان 4 خوجوں کی اولاد ہے. جب میں نے یہ حقیقت ان کو بھی بیان کی تو ان کو بھی یہ بات ایک نئی لگی. لیکن ہمارے اسماعیلی اتہاس کے اندر شاستر میں موجود ہے. یہ لوگ پھیلتے گئے، اولاد بہت ہوئی، اور خصوصی اس طرف پامیر کے علاقے کے اندر آ کے بیٹھے. ان کے بزرگوں نے ایک رسم جاری کی. رسم یہ ہوئی کہ کسی بھی عورت کو بچہ ہوئے تو امیڈیٹلی اس بچے کو ایک پوش میں ڈال کے، یعنی کاٹنز وغیرہ رکھ کے اور چمڑے کی ایک بیگ بناتے ہیں. اس بیگ کے اندر اس چھوٹے بچے کو ابھی پیدا ہوا ہے نہلا دھلا کے اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں. اور پھر جماعت کے کچھ لوگ پہاڑ کے اوپر 5-6 ہزار فٹ کی جنگلانی پہ، یا کبھی جہاں ضرورت ہے تو 2000 فٹ کی بھی موجودگی ہے، تو اس پہاڑ کے اوپر جھانکے یہ ساری جو پامیر رینج ہے اس میں یہ چیز بنتی ہے. دعا مانگتے ہیں کیا مولا، یہ بچہ بڑا ہو کے اگر تیرے خلاف جانے والا ہے، تیرا رستہ چھوڑ دینے والا ہے، تو اس کو ابھی سے موت لے جائے. یہ بچہ ہم کو نہیں چاہیے. اور اگر یہ بچہ تیرا عاشق،
تیرا فرمان بردار رہے گا تو ہماری دعا ہے کہ اس کو اچھی تندرستی دے، ایمان دے اور لمبی زندگی دے. یہ کہہ کے دعا مانگ کے اور وہ بچے کو آہستہ سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ لڑکتا لڑکتا پتھروں کے ساتھ لگتا لگتا نیچے آتا ہے، اور جب یہ نیچے آ کے اس کو کھولتے ہیں تو بچہ جیتا ہوتا ہے. مولا مرتضی علی کے زمانے سے یہ رسم ان کے زمانے سے چلی آتی ہے. 1300 سال ہو گئے. میں نے ان کو پوچھا کہ یہ رسم کبھی شروع ہوئی، تو انہوں نے اس بات کو کہا نہیں کہ کبھی شروع ہوئی، کیونکہ ستوینی کے اندر یہ جو اشارے ہیں ان بیچاروں کو پتا نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ کبھی کوئی بچہ مر گیا؟ کہنے لگے گئے 1300 سال میں ایک بچہ مرا، ایک، اور وہ مر گیا کیونکہ وہ مولا کا عاشق نہ ہونے والا تھا. امام زین العابدین ادھر آئے، مولانا امام محمد باقر ادھر آئے. امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ جگہ کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان تو کیا، یعنی پہاڑ کے اوپر کافر لوگوں نے ایک بہت بڑا پتھر، وہ پتھر کتنا کہ اس جماعت خانے کا چوتھا حصہ سمجھ لو، اتنا بڑا پتھر انہوں نے اوپر سے لڑکا دیا، اور امام نیچے بیٹھے تھے. تو امام نے ایسا ہاتھ رکھا، وہ پتھر ادھر رک گیا، ابھی بھی رکا ہوا پڑا ہے، اور صرف اس کا ایج لگا ہوا پہاڑ کے ساتھ. سارا پتھر کا وزن اس طرف ہے. اگر آپ گریویٹیشن کا حساب کریں تو پتھر گر جانا چاہیے، لیکن پتھر ٹکا ہوا ہے جیسے کسی نے اس کے ساتھ اس کو ویلڈ کر دیا ہے. ابھی بھی وہ پتھر پڑا ہے. امام زین العابدین پھر اوپر گئے، اور اوپر جا کے اپنے 2 ہاتھ پتھر کے اوپر رکھے، اور وہ 2 ہاتھ امام نے اس طرح رکھے کہ آج آپ ان ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہو، جیسے کسی سافٹ مڈ کے اندر 2 ہاتھ لگا دو تو اس کا وہ پنجہ بن جاتا ہے. ایسا آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہو. امام زین العابدین کے 2 پنجے لگے ہیں. بعد میں ان لوگوں نے اس پتھر کے ارد گرد لکڑی کا فریم وغیرہ لگایا، اور اب ہم آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. امام زین العابدین نے آ کے یہ کرامت دکھائی جو آج تک موجود ہے. تو ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ مولا مرتضی علی کے زمانے سے ہیں، اور اس وقت ساری دنیا میں سب سے پرانے اولڈ اسماعیلی تاجکستان بدخشان کے ہیں. بدخشان کا میرا مطلب یہ ہے آدھے سے زیادہ بدخشان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، اور باقی کا ادھر ہے گورنو بدخشان. مگر یہ لوگ امامت کے زمانے سے پہلے اسماعیلی نہ تھے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو اسماعیلی ہے یا مسلمان ہے یا ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے یا کوئی بھی مذہب میں پالنے والا ہے، اس کے باپ دادا کسی زمانے سے کچھ اور تھے، کوئی ایسا خاص وقت آیا تو وہ آ گئے. دنیا جب سے بنی تب سے اگر کسی کی کوئی نسل چلتی آئی ہے تو وہ صرف حضرت امام کی نسل ہے اور کسی کی نہیں. یہی وہ نسل ہے جس کے لیے قرآن شریف میں بھی اشارہ ہے. سورۃ النور کی جو آیت النور ہے اس کے اندر یہی چیز ہے کہ یہ اس درخت میں سے یہ نکلا ہوا تیل ہے کہ نہ تو مشرق کا نہ ہے نہ مغرب کا، نائدر فرام دی ایسٹ اور نارتھ فرام دی ویسٹ. یہ ایک ہی فیملی ہے مولانا حضرت امام کی کہ جو اماموں اور نبیوں کی فیملی ہے، ون فیملی. امام اس دنیا کے اندر خدا کے نور کا ہولڈر ہے، اور اس نور کی ہمیں ہدایت امام سے ملتی ہے، اور یہ ہماری کانسیپٹ آف امامہ ہے. اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہم نے بیعت کر کے یہ پرومس کیا ہے کہ اے مولا ہم تیرا حکم مانیں گے، وفادار رہیں گے، فرمان بردار رہیں گے. اسماعیلی مذہب کے پرنسپلز میں یہ پہلا پرنسپل ہے کہ حضرت امام کا حکم ماننا چاہیے. اوبیڈینس جو ہے وہ امامت کی کانسیپٹ میں پہلی چیز ہے، اور ہم اسماعیلی ہونے کے ناطے حضرت امام کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہمیں امام کا حکم ماننا ہی چاہیے. کہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہمیں امام کا حکم ماننا ہی چاہیے. اگر ہم نے اس کا حکم نہیں مانا تو ہمارے ایمان میں، ہمارے پرومس میں خلل ہے، ہماری نیت میں خلل ہے، ہم پیور نہیں ہیں. اس لیے جب تک کہ ہماری نیت، ہمارا ایمان پیور نہیں ہوتا، جب تک کہ ہم امام کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، ہمارے اندر وہ خدائی کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی.
اللہ تعالیٰ جو ہے رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ادھر جو مائیں بیٹھی ہیں وہ بھی پالنے والی ہیں. ماں بھی ایک چھوٹا رب ہے، کیونکہ نہ صرف بچے کو دودھ پلاتی ہے بلکہ اس کے بچے کا کپڑے پہناتی ہے، بدن صاف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رب ہے، ماں چھوٹا رب ہے. قرآن شریف کے اندر فرعون کے لیے بھی رب کا لفظ یوز کیا گیا کہ فرعون کے لوگ فرعون کو رب کہتے تھے، کیونکہ فرعون کو پیسے دیتا تھا، کھانا پینا دیتا تھا، کپڑے دیتے تھے. مگر انسان کے اندر بھی خدا کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں، تھوڑی تھوڑی کوالٹیز خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے. خدا رحیم ہے، انسان کے اندر بھی رحم ہے. خدا جو ہے وہ حلیم ہے. حلیم کہتے ہیں ٹالرنٹ کو. برا کر دو تو مارتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلیم. ایسی حلیمی انسان میں بھی ہے. تو جو کوالٹیز خدا نے اپنے اندر ہیں اس کی ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی وہ کوالٹیز ہیں. مگر ہم کو غصہ آتا ہے، خدا کو غصہ نہیں آتا. ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، خدا ظلم کبھی نہیں کرتا. ہم کسی کے ساتھ انیائے کرتے ہیں یعنی ناانصافی کرتے ہیں، خدا ناانصافی نہیں کرتا. تو ہمارے اندر خدا کی کوالٹیز بھی ہیں اور خدا کے اپوزیشن میں اگر میں کہہ دوں تو شیطان کی کوالٹیز بھی ہیں. امام کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. امام کی دورونی میں امام کی گائیڈنس کے اندر ہمیں رائٹ اور رانگ کا پتہ لگتا ہے، اور اگر ہم اس کے فرمان پہ عمل کریں تو آہستہ آہستہ جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں وہ گھٹتی جائیں گی اور پازیٹو جو الہی کوالٹیز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. یہاں تک کہ انسان کی موت نزدیک آ جائے تو اس کی جتنی بھی اچھی کوالٹیز خدا کی صفتیں اس میں آ جائیں تو جیسے ہی اس کی روح یہاں سے جائے وہ خدا کے نور میں مل جائے. یہ الٹیمیٹ گول ہے ہمارا دنیا کے اندر بھی اور خصوصی طور پہ آج کی دنیا کے اندر. اے مومنو، میں دیکھ رہا ہوں، میری آج 80 برس کی عمر ہے. میں چھوٹی عمر سے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور 11 سال کی عمر سے میں نے وعظیں شروع کی ہیں. 17-18 سال کی عمر سے میں آفیشلی مشنری ہوں، بہت گھوما پھرا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ دنیا ساری اور اس میں ہم اسماعیلی بھی آہستہ آہستہ ہم خراب ہو رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں. ہماری اچھائیاں گھٹ رہی ہیں، ہماری برائیاں بڑھ رہی ہیں. ساری دنیا کی بڑھ رہی ہے لیکن ہماری بھی ساتھ ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں. اب ہم دنیا کے اندر ساتھ رہ کے ہماری بدیاں برائیاں اگر بڑھتی جائیں تو پھر امام سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور کسی کے پاس تو امام نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. امام کے ہوتے ہوئے، امام کی بیعت کرنے کے بعد، امام کو پرومس دینے کے بعد کہ ہم تیرا حکم مانیں گے یا مولا، پھر بھی ہمارے اندر وہ بدیاں برائیاں قائم رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم امام کے ساتھ آنےسٹ نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، امام کے فرمان پہ نہیں چلتے. ہمارے اندر کی بدیاں برائیاں میں آیا بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن آپ لوگ جانتے ہو 25-30 برس سے اس ملک کے اندر رہنے کے پر بھی ہمارے اندر اس ملک کی اور دنیا کے ساتھ کی بدیاں آہستہ 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 گھس رہی ہیں جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. میں صرف ایک مثال اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو. یہاں کینیڈا کے اندر لا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں یاری دوستی کے اندر ایک ساتھ رہیں، بھلے بچے بھی ہوتے ہوں گے. ان کو ہم ادھر کہتے ہیں کامن لا میرج. نکاح نہیں پڑھتے، ان میں ڈیورس ہے ہی نہیں. یوں ہی کہہ دیا تم چھوٹے میں چھوٹا. یہ حرام ہے ہمارے مذہب میں، اسلام کے اندر. لیکن میرا دل دکھتا ہے یہ کہنے سے کہ ہمارے اندر یہ بدیاں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں. ایسے کچھ اسماعیلی ہیں کہ جو کامن لا میرج میں رہ رہے ہیں، جو مذہب کے ساتھ نہیں ملتی. اور تو کئی بدیاں برائیاں ہیں جو آ رہی ہیں. ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا، حضرت امام کے ساتھ ہم نے بیعت کی. ہمارے اندر جو خوبیاں، ہمارے اندر جو ایڈوانٹیجز ہونے چاہیے، ہمارے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے، ہماری آنےسٹی، ہماری محنت، ہماری
टॉलरेंस, पेशेंस, कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद, प्योरिटी ऑफ थिंकिंग एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन, ये चीजें हमारे अंदर मिटती जाती हैं। तो मेरी ये अर्ज है कि हम इस्माइली हैं, हमें इस्माइली तरीके पे रहना चाहिए, और अगर इस्माइली तरीके पे नहीं रहेंगे तो दुनिया हमको खींच लेगी। ऐसे बहुत से इस्माइली हैं, आज 1 लाख इस्माइली के करीब है, 1 लाख नहीं पहुंचे लेकिन लाख के करीब है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, स्टेट्स और कनाडा मिला देंगे तो लगभग 1 लाख इस्माइली हैं। मगर जिंदारों, मैं ऐसे इस्माइलियों को भी जानता हूं कि जो इंडिया पाकिस्तान से इधर आए हैं और आज इस्माइली नहीं रहे, वो फिर गए, चले गए। क्यों चले गए? काम काज में लग गए, जमात खाने नहीं आया। जमात खाना एक ऐसी चीज है कि जो इस्माइली होके रोज जमात खाने नहीं आता, याद रखो उसका हाल। मौलाना अली शाह महबूब के एक फरमान के लिए मैं कहता हूँ, मौलाना अली शाह महबूब फरमाया कि एक शेपर्ड है, वो भेड़ों को, बकरियों को, उसकी जो ये गोट्स और शीप है, उनको लेट से बाहर निकलता है ग्रेजिंग कराने के लिए। अगर उनमें से एक शीप अपने टोले में, ग्रुप में से अलग हो जाए तो वुल्फ उसको खा जाता है, भेड़िया खा जाता है। बिल्कुल यही हाल है इस दुनिया के अंदर रह के, कनाडा में रह के, अमेरिका में रह के, अगर कोई इस्माइली हर रोज जमात खाने नहीं आता, शाम को नहीं आ सकते, सुबह आओ, और अगर इसी तरह से उसकी जिंदगी निकल गई तो ये शैतान का जो भेड़िया है, ये जो एंटी गॉड वुल्व्स हैं, वो उसको खा जाएंगे। और खाए गए हैं ऐसे बहुत से इस्माइली इधर आके इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका से आके बेईमान बन गए हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं। नई चीज इसलिए नहीं कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम थी उसको छोड़ दिया। इस्माइली तरीका जो है उसके साथ जो रहना चाहिए, हमें हर रोज जमात खाने आना चाहिए, हर रोज हमें 3 वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए। मजबूरी की वजह से, कभी जैसा कि इंसान को शाम के वक्त नौकरी मिली और कोई नौकरी नहीं है तो उसको जमात खाने नहीं आ सकता, चलो ना सही, क्या सुबह आ सकता है? सुबह भी नहीं आ सकता, शाम को भी नहीं आ सकता। ऐसा रिज़्क खुदा को कहो, है मौला ऐसी जॉब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा रिज़्क मत दे कि तेरे से मैं दूर हो जाऊं। हमारे मजहब के प्रिंसिपल्स में से ये जरूरी है कि हम हर रोज जमात खाने आए। मैं आखिरी चीज आपको बोल के मैं अपनी आवाज बंद करूंगा, और कल परसों जो मेरी दूसरी आवाज है उसमें और भी आपसे बातें करूंगा। नैरोबी में मौलाना हाजिर इमाम आए, जमात में बैठे हैं। दरखाना जो उस वक्त, अभी तो पार्कलैंड का जमात खाना दरखाना बन गया है, उस वक्त तो जो गवर्नमेंट रोड का जमात खाना था ये दरखाना था। मौला बैठे हैं, ऊपर नीचे जमात भरी है, मौला बहुत खुश है। कुछ फरमान ने किया, ऐसा जमात को मौला देख रहा है। मुखी को देखा तो मुखी हाथ बांध के कहते हैं, खुदा आई वॉन्ट टू गिव यू ए गुड न्यूज। माँ बाप ऐसा फिर गया, यस मुखी कहते खुदावंत, द गुड न्यूज इज दैट अवर इस्माइली ब्रदर एंड सिस्टर्स they attend जमात खाना in larger numbers। यानी कि ए मौला, हमारे ये जो भाई बहन हैं ये ज्यादा नंबर में जमात खाने आते हैं। मौला इतना खुश हो गया, ऐसा इमोशनल बन गया, इमीडिएटली खड़े होके मौला ने माइक को पकड़ के ये रिपोर्ट कही कि माई मुखी टेल्स मी माई मुरीद, माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, दे कम टू जमात खाना इन लार्ज नंबर। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। और मुंह उसका खुशी से लाल लाल हो गया। मौला कहता है, when I hear that you come to Jamaat Khana, I am so happy that no other thing makes me happier than that। इससे ज्यादा कोई दूसरी चीज मुझे राजी नहीं कर सकती। लेकिन अब मौला का मुंह उतर गया। मौला मुंह उदास बना के कहते हैं, मैं जब ये सुनता हूं कि तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है, इट हर्ट्स मी सो मच, नो अदर थिंग हर्ट्स मी दैट मच। जब तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई दूसरी चीज मुझे दुखी नहीं करती।
میں نے بہت دفعہ یہ چیز اپنی آوازوں میں ریپیٹ کر کے اس لیے کہی ہے کہ کئی بھی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ بات شاید نہ سنی ہو گئے. اے مومنو، جماعت خانے روز آؤ. کانسیپٹ آف امامت کے جو اصول ہے ہمارے مذہب کے اندر، ان میں یہ چیز یہ ہے کہ وی مسٹ بی آنیسٹ ٹو حضرت امام. وی مسٹ اوبے ہم بیکاز وی ہیو گیون our promise to him that we will obey him. روز جماعت خانے آنے سے خدا کا نور نزدیک آتا ہے اور وہ پروردگار ہمارے اوپر راضی ہوتا ہے. سکھی اور آباد بنو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، گناہ کی سمجھ دے دے. مولا اپنی فرمان برداری میں رکھے، زمینی آسمانی سب بلائیں دور کرے، آپ کو آپ کی آل اولاد کو دو جہان میں آباد کرے، سکھی رکھے. مولا اپنی برکتیں دے دے، اپنی رحمتیں دے دے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے اور آپ کو دنیا اور دین میں آگے بڑھائے، چڑھتی کرے. مولا آپ کو سکھی اور آباد رکھے.